ایک دور افتادہ گاؤں تھا جہاں سب لوگ سادگی اور محبت سے جیتے تھے، لیکن اس خوبصورتی کے پردہ ایک سیاہ سایہ چھایا ہوا تھا۔ گاؤں پر ایک ظالم وڈیرے کا راج تھا جو اپنی طاقت اور دولت کے بل پر لوگوں کو دبائے رکھتا تھا۔ اس کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ گاؤں والے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے سے بھی ڈرتے تھے۔ کسان دن بھر کھیتوں میں محنت کرتے مگر ان کی فصل پر پہلا حق وڈیرے کا ہوتا۔ مزدور اپنے خون پسینے سے گاؤں کو سنوارتے مگر ان کی اجرتیں بھی چھین لی جاتی۔ وڈیرے کی جوتیاں سیدھی کرنا ہی جیسے ان کی تقدیر بن چکی۔ ان کے لب خاموش تھے اور دل خوف سے لبریز۔ ایسے میں اسی گاؤں کی ایک کچی جھونپڑی میں ایک بچہ پیدا ہوا، روہن۔ اس کے ماں باپ غریب ضرور تھے مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو محبت، غیرت اور حوصلے سے پالا۔ روہن بچپن سے ہی ذہین اور سچائی پسند تھا۔ اسکول کے ٹوٹے پھوٹے کمرے میں پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بڑے خواب پلنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ علم ہی وہ ہتھیار ہے جس سے ظلم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ روہن نے شہر جا کر اپنی تعلیم مکمل کی۔ مشکلات آئیں، فاقے ہوئے مگر اس کے ارادے نہ ڈگمگائے۔ آخرکار وہ ایک کامیاب وکیل بن گیا، لیکن شہر کی چکا چوند نے اس کا دل نہ موہا۔ اسے اپنے گاؤں کی بے بسی یاد آتی رہی، اور ایک دن وہ واپس لوٹ آیا حق کے چراغ کے ساتھ۔ گاؤں والے پہلے تو ڈریس سمجھے کہ شاید وڈیرے کے کہنے پر آیا ہے، مگر جب روہن نے انہیں بتایا کہ وہ ان کے حقوق کے لیے آیا ہے تو ان کی بجھی ہوئی آنکھوں میں امید کی چمک لوٹ آئی۔ روہن نے وڈیرے کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ اس نے ثبوت جمع کیے، گواہوں کو اعتماد دیا اور عدالت میں ایسی زبردست دلیلیں پیش کیں کہ جج بھی متاثر ہو گیا۔ بالآخر انصاف کا سورج طلوع ہوا۔ عدالت نے وڈیرے کو اس کے ظلم پر سزا سنائی اور گاؤں والوں کو ان کا حق دلایا۔ وہ دن گاؤں کی تاریخ میں ایک نئی صبح کی مانند تھا۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لوگ آزاد سانس لینے لگے، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں لوٹ آئیں، اور روہن وہ ان کا ہیرو بن گیا، ان کا نجات دہندہ۔ آخری پیغام: روہن کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تعلیم انسان کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی طاقت دیتی ہے۔ اگر نیت صاف ہو اور دل میں حوصلہ ہو تو ایک شخص بھی پورا نظام بدل سکتا ہے۔